یہ چوری ہے، مرزا غالب نے کہا۔ یہ محکمہ وزارت کا نعرہ ہے جو ہر قصبے دیہات کی دیوار پر لکھا نظر آتا ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ چور تم بھی ہو، ایک شعر نہیں پورا شاعر ہی چرا لیا تم نے، ٹیڈی نے مشتعل ہو کے کہا۔ مرزا غالب کو قیامت کے دن کیسے منہ دکھاؤ گے؟ شاعری میری اپنی تھی۔ مرزا غالب نے میز پر مکہ مارا۔ اور مونگ پھلی کی شان میں ایسا قصیدہ لکھ کر تو دکھائے کوئی۔ یہی میری کامیابی کا راز تھا، میری سیل ہمیشہ زیادہ رہی۔ 2 سیر مونگ پھلیاں تم خود چڑھ جاتے تھے، اس کو سیل میں شامل کرتے ہو، ٹیڈی نے چراغ پا ہو کے کہا۔ تم بھی اس سے زیادہ اپنی PR بڑھانے کے لیے بانٹ دیتے تھے، مرزا غالب نے چلا کے کہا۔ اور تم 12 گھنٹے دکانداری کرتے تھے، صبح سے دوپہر تک لوگ اخبار خریدتے ہیں، مونگ پھلی نہیں۔ تم کو سنیما کے 2 شو ملتے تھے، ٹیڈی نے بھی چلا کے کہا۔ لوگ رات کو ہی مونگ پھلی کھاتے ہیں، کبھی شفٹ بدل کے دیکھ لیتے، شام کے دونوں شو خالی جاتے، مرزا غالب نے مزید اشتعال انگیزی کی۔ لوگ تو تمہاری صورت دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، وہ سنیما بھی چھوڑ دیتے۔ ہاں، اور بس تمہارا گانا سن کے لوٹ جاتے، ٹیڈی نے بھی جل بھن کے کہا۔ بالکل زہرا بائی امبالے والی کی طرح گاتے تھے۔ کھائے جو میری مونگ پھلی، اس نے مضحکہ ہے زنانہ آواز بنا کے نقل اتاری۔ میں اور محسن تو اس مونگ پھلی کی پہلی جنگ سے بہت خوش تھے اور لطف اندوز بھی ہو رہے تھے، مگر رابعہ اور شہلا کے اندر آتے ہی امن بحال ہو گیا۔ انہوں نے نازو سے کہا کہ وہ تصفیہ کرا دے، اور نازو اٹھی ہی تھی کہ غالب اور ٹیڈی نے ہاتھ ملا لیا۔ بخدا سیلز مین تو آپ ہیں، میں تو آپ کی ہاکے پا، غالب نے کہا۔ نہیں دوست، مجھے شرمندہ مت کرو، تم نے بہت زیادہ مونگ پھلی بیچی، ٹیڈی بولا۔ تم استاد، میں شاگرد۔ نہیں، تم استاد، میں شاگرد، غالب بولا۔ تم، ٹیڈی نے اصرار کیا، اور نازو جو اب تک دور ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اٹھ کر ان کے درمیان آ بیٹھی۔ اب کوئی نام لے مونگ پھلی کا، نازو نے کہا۔ کسی کا لحاظ نہیں کروں گی میں، غالب اور ٹیڈی نے ڈھٹائی سے ہنسنا شروع کیا۔ یار وہ کس محسن کی بیوہ کا ذکر تھا؟ محسن بولا۔ ہمارا کون محسن فوت ہوا ہے؟ اس کے انتقال کو زمانہ ہوا، میں نے کہا اور کھانے پر ہاتھ ڈالا۔ احسان اس نے استاد ٹیڈی پر کیا تھا، لیکن ہم سب دوست ہیں تو اس احسان کا قرض بھی ہم سب پر ہے۔ خدا نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ اب ہم یہ قرض اتار دیں۔ میں نے نقلی خسرو جمشید کے اغوا سے بات شروع کی اور مختصراً اپنی اور بہرام دادا کی بیوہ سے ملاقات تک سب کچھ بتا دیا۔ میری توقع کے مطابق استاد ٹیڈی پر سب سے زیادہ اثر ہوا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی تھی؟ وہ بولا۔ نہیں استاد، جھوٹ بول کے اسے کیا ملتا؟ مگر اپنے سکندر بادشاہ، جہاں تک مجھے معلوم ہے، ٹیڈی نے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے کہا۔ بہرام دادا کی بیوی ہی کوئی نہیں تھی، تم بیٹی کی بات کرتے ہو۔ بہرام دادا سے تمہاری ملاقات کا زمانہ بہت مختصر تھا، اس نے تمہاری مدد کی تھی، تم کو اپنا رازدار نہیں بنایا تھا۔ میں نے کہا، ممکن ہے وہ کسی کو بھی اپنی بیوی بچوں کے بارے میں نہ بتاتا ہو، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی کے سامنے ان کا ذکر تک نہ کرتا ہو۔ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں فوراً اس سے ملنا چاہیے، محسن نے کہا۔ اس عورت کی مدد کرنا چاہیے۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، میں نے کہا، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ نہ جانے خدا نے یہ نیکی کی توفیق کس کے مقدر میں لکھی ہو، کس کا ایک گردہ میچ کٹ جائے اور اس کی بیٹی کی زندگی بچا لے۔ کیا ایک گردے کے ساتھ آدمی بالکل صحت مند رہتا ہے؟ ٹیڈی نے کہا۔ اور زندہ رہتا ہے؟ ہاں استاد، یہ قدرت کا حیرت انگیز نظام ہے، میں نے کہا۔ جیسے ایک آنکھ مل جائے تو اندھا دنیا کو اسی طرح دیکھ سکتا ہے جیسے 2 آنکھوں والے، اسی طرح ایک گردے اور ایک پھیپھڑے کے ساتھ آدمی بالکل نارمل رہتا ہے۔ پھر تو سب سے پہلے میں اپنا گردہ دوں گا، ٹیڈی بولا۔ یہ میرا حق ہے کہ اپنا فرض سب سے پہلے ادا کروں۔ تمہارے جذبات قابل قدر ہیں، میں نے کہا، لیکن یہ مسئلہ جذباتی نہیں ہے، میڈیکل سائنس کا ہے۔ کسی بھی شخص کو کوئی بھی گردہ نہیں لگایا جا سکتا، پہلے بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ عموماً ماں باپ یا بھائی بہن کے گردے موضوع ثابت ہوتے ہیں اور جسم انہیں قبول کر لیتا ہے، لیکن غیروں کے گردے بھی میچ کر جاتے ہیں۔ تم عجیب آدمی ہو کہ اس کا نام پتہ نہیں پوچھا۔ میں نے بتایا نا کہ وہ ایک دم بھاگ گئی، میں نے کہا۔ اب تو ہم صبح ہی میو ہسپتال جا کے معلوم کرتے ہیں۔ یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، مرزا غالب نے کہا۔ میں اپنے اخبار کے دفتر اور دوسرے صحافی دوستوں سے کہوں گا، وہ 1 گھنٹے میں پتہ چلا لیں گے۔
اور اگر بدقسمتی سے ہم میں سے کوئی بھی اس ثواب کا اہل نہ ہوا تو پھر پبلک سے اپیل بھی وہی لوگ شائع کروا دیں گے، ہم منہ مانگا معاوضہ ادا کریں گے۔ ٹیڈی بولا، خدا کا شکر ہے کہ وہ 15 سیر سونا ابھی تک محفوظ رہا، شاید اسی دن کے لیے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس عورت کے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، ورنہ یہ کام وہ خود بھی کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، اخبار میں اشتہار دے کر کسی کو معقول معاوضے کی پیشکش کرتی، مگر تم نے کہا ہے کہ وہ گاڑی میں تھی، خود چلا رہی تھی۔ محسن بولا، ہاں گاڑی تو چلا رہی تھی۔ میں نے کہا، لیکن ایک تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گاڑی اسی کی تھی، دوسری بات یہ کہ گاڑی کوئی بہت زیادہ قیمت کی نہیں تھی، معمولی سی پرانی گاڑی تھی، ایک گڈا جسے ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ غالب نے تلخی سے کہا، وہ ایک گاڑی سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اہمیت گاڑی کو ملتی ہے۔ جب تک زندگی کی گاڑی چلتی رہے ہم یہی رویہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، پھر ایک دن اچانک ہم پر عیاں ہوتا ہے کہ جسم کی مشینری کا ایک معمولی سا پرزہ بھی کتنا گراں قیمت ہے۔ بعض اوقات کروڑوں اربوں روپے میں زندگی کی چند سانسوں کے لیے یہ سامان مستعار بھی نہیں ملتا۔ میرا خیال ہے میں ابھی چلا جاؤں، ٹیڈی اچانک بولا۔ ابھی جا کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا، کوئی تمہیں وارڈ میں ہی جانے نہیں دے گا اور تم سارے ہسپتال میں بھٹکتے پھرو گے اور اسی میں صبح ہو جائے گی۔ یہی کام غالب صبح آسانی سے کر لے گا، لیکن صبح تک اسے کچھ ہو نہ جائے۔ ٹیڈی بولا، خدا پر بھروسہ رکھو۔ میں نے کہا، اس نے ہی ایسے اسباب پیدا کیے کہ میں بہرام دادا کی بیوہ سے ملا اور اس کے حالات سے واقفیت ہوئی۔ ظاہر ہے اس میں خدا کی مرضی اور مصلحت شامل تھی، وہ ہمیں اتنی مہلت بھی دے گا کہ ہم ایک نیکی کما سکیں۔ میرا دل کہتا ہے اگر خدا کو یہ منظور نہ ہوتا کہ وہ لڑکی زندہ رہے تو یہ اتفاقیہ ملاقات بھی نہ ہوتی۔ یہ کوئی ایسا مرض نہیں جو مہلت ہی نہ دے، اس میں مریض کی ظاہری حالت کئی بار اتنی بگڑ جاتی ہے کہ زندگی کی امید نہیں رہتی، مگر وہ پھر بھی سنبھل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، غالب بولا، سارے ٹیسٹ صبح ہی ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم سب جا کے کہیں گے کہ ہمارے گردے لے لو، تب بھی ڈاکٹروں کا جواب یہی ہوگا کہ صبح آئیے۔ یہ بہت مشکل اور پیچیدہ قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ سارے ٹیسٹ ہو جانے کے بعد ہی ڈاکٹر کوئی حتمی فیصلہ کرتے ہیں۔ سب گردہ دینے والوں کو ایک مقررہ تاریخ پر طلب کرتے ہیں اور پھر آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں۔ ٹیڈی خاموش ہو گیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس اعلان نے جذباتی طور پر اسے کتنا مضطرب کر دیا ہے۔ تم یہ بتاؤ استاد کہ وہ سب ریکارڈ ہو گیا؟ میں نے موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ ہاں، کیا تم سن نہیں رہے تھے؟ غالب بولا، میں نے اور تم نے تو سن لیا تھا۔ میں نے کہا، ہم سب نے تو کچھ نہیں سنا۔ نازو کا یہ کارنامہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ محسن بولا، ٹیپ تو میں نے نہیں سنی، مگر ٹیڈی نے جو کچھ بتایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دلاور اینڈ کمپنی کے عزائم کتنے خطرناک ہیں، لیکن اب خدا کی مدد شامل حال رہی تو ہم ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ میں نے کہا، نازو کی بے مثال ہمت کے باعث ہی ہمارے لیے معلومات حاصل کرنا ممکن ہوا، ورنہ ہم سب اندھیرے میں رہتے اور دشمن کے ایجنٹ اپنا کام کرتے رہتے۔ زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ نازو محفوظ رہی، اسے کچھ ہو جاتا تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اسی یقین نے میری حفاظت کی تھی۔ نازو بولی، ایک وقت ایسا آیا تھا جب تمہاری یقین کو شکست ہو سکتی تھی، اس وقت جب ایس پی سراج تمہاری اصلیت جاننے کے لیے پولیس کے مخصوص حربے استعمال کرنے پر تل گیا تھا۔ میں نے کہا، اس وقت میں گھبرا جاتی تو سارا معاملہ چوپٹ ہو جاتا۔ تمہاری اداکاری بہت لاجواب تھی۔ میں نے کہا، سراج کسی اداکاری سے متاثر ہونے والا آدمی نہیں تھا، وہ تو خدا نے کسی کی سن لی اور وکٹر کی ماں آ گئی۔ نازو بولی، کس کی سن لی؟ شہلا بولی، میری اور رابعہ کی سنی ہوگی، ممکن ہے غالب کی سنی ہو۔ میں نے کہا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میں بھی ایک خطرناک فیصلہ کر چکا تھا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ نازو مسکرائی، بس سر دھڑ کی بازی لگانے کا۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ شیطان تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور ہم سب سن کے بھی کچھ نہ کرتے؟ قسم مولا علی کی، سوچا میں نے بھی یہی تھا۔ استاد ٹیڈی نے کہا، اگر وہ کمینہ پیڈرو اپنے باپ سراج کے حکم پر عمل کرتا تو اس سے پہلے میں اندر گھس جاتا، اس کے بعد تختیاں تختہ۔ تم نے اکیلے ہی چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا استاد؟ میں نے کہا، ہاں، پہلے تو مجھے اتنا تاؤ آ رہا تھا کہ دل چاہتا تھا دروازہ توڑ کے اندر گھس جاؤں اور سالوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ ٹیڈی بولا، کافی اینٹیں لے جانی پڑتی تمہیں۔ غالب نے کہا،
اور استاد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کمینے تم کو انہی اینٹوں سے انارکلی کی طرح دیوار میں زندہ چن دیتے، اس لیے میں نے برداشت سے کام لیا۔ استاد ٹیڈی سادگی سے بولا۔ میں نے سوچا کہ سب کے ساتھ حملہ کرنا چاہیے، بس اسی وقت ان کی اماں نے معاملات کو بگڑنے سے بچا لیا۔ اس وقت بھڑیا کا آنا واقعی تائید عزتی ثابت ہوا۔ نازو نے ٹیڈی کی بات پر مسکرا کر کہا، ورنہ معلوم نہیں کیا ہوتا، کوئی قریب آنے کی ہمت کرتا تو مارا جاتا، اس کے بعد اگر ریوالور میرے ہاتھ لگ جاتا تو شاید بچ کر نکل آنے کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی۔ میں سب کو شوٹ تو نہیں کر سکتی تھی، اگر دلاور یا سراج میں سے کوئی پکڑا جاتا تو اسے ڈھال بنا کے نکلنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ یہ کامیابی بھی ناکامی ہی ہوتی، ہمارا راز فاش ہو جاتا اور تمہاری محنت رائے گاں جاتی۔ میں نے کہا، خیر جو ہوا سو اچھا ہوا، اب تو آگے کی سوچنا چاہیے۔ آگے کی صبح سوچیں گے۔ محسن نے منہ پھاڑ کے جمائی لی۔ معلوم ہے رات کا 1:30 بج رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے کل مونگ پھلی بیچنے نہیں جانا ہے، استاد ٹیڈی نے کہا۔ نیند تو مجھے بھی آ رہی تھی پہلے، لیکن اب بہرام دادا کی بیوہ کے خیال سے پریشانی ہو رہی ہے۔ تمہاری پریشانی سے اس کی پریشانی دور نہیں ہوگی، محسن نے اسے سمجھایا۔ ہم سب کو عملی طور پر جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کریں گے، مگر اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہماری عدم موجودگی میں رابعہ اور شہلا نے بہت کام کیا تھا، انہوں نے تیسرا کمرہ بھی جھاڑ پونچھ کے رہائش کے قابل بنا لیا تھا۔ اس کو پہلے گیسٹ بیڈ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ صفائی کے بعد جو ویرانہ وقت اس کمرے کی فضا میں موجود تھا، کئی سال پرانے بیڈ کو جھاڑنے سے گرد ہٹ گئی تھی، لیکن اس کا اڑا ہوا رنگ اور داغ دھبے باقی تھے۔ یہی حال پردوں کا تھا جو لٹکے لٹکے بوسیدہ ہو گئے تھے۔ فرش پر تنکے اور دوسرا کوڑا کرکٹ ہٹا دیا گیا تھا، لیکن قالین پر اتنی گرد جم گئی تھی کہ اسے اٹھا کر باہر لے جائے بغیر صاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر جہاں تک رابعہ یا شہلا کا ہاتھ پہنچا تھا وہاں تک جھاڑو سے مکڑی کے جالے وغیرہ ہٹا دیے گئے تھے، مگر اوپر کے گوشوں میں اور چھت کے ساتھ ساتھ اب بھی جالے دکھائی دے رہے تھے۔ اگر بجلی کی روشنی ہوتی تو شاید اس ماحول کا اسیب کچھ کم محسوس ہوتا، لیکن موم بتی کی مدھم روشنی سے ویرانی کا تاثر ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ گیسٹ بیڈ روم شہلا اور محسن کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسرا کمرہ کھانے کا کمرہ تھا۔ اس کی بہت قدیم وضع کی میز کرسیاں ہٹانے کے بعد اتنی جگہ نکل آئی تھی کہ میں، غالب اور ٹیڈی فرش پر دراز ہو جائیں۔ ہم نے تکیوں کی جگہ وہ کشن استعمال کیے جو ڈرائنگ روم کے صوفوں پر رکھے ہوئے تھے۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے یہاں بھی قالین ہے، میں نے کہا۔ یہ قالین ہی ہے اور بہت اعلیٰ قسم کا، غالب نے کہا، جس پر آپ لیٹے ہیں۔ اچھا، میں نے سر کھجایا۔ اس کا رنگ کیسا تھا؟ مجھے یاد نہیں، غالب نے ہفت سے کہا۔ مٹی کئی سال سے پڑ رہی ہے۔ ہاں اب مٹی زیادہ ہے، قالین کم، میں نے کہا۔ پہلے مٹی اس قالین پر پڑتی رہی، اب ہم مٹی میں پڑے ہیں۔ تم مصر ہو کہ ہم قالین پر لیٹے ہوئے ہیں، چلو مان لیتے ہیں۔ ایک ویکیوم کلینر سے سارے قالین صاف ہو جائیں گے، غالب نے کہا۔ جب گرد ہٹے گی تو پھر دیکھنا قالین کا اصلی رنگ۔ خدا کا شکر ہے چوہے نہیں ہیں، ٹیڈی بولا، ورنہ نیچے سونا مشکل ہو جاتا۔ ابے تیری، وہ ایک دم چلایا اور اچھل کر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ ٹیڈی کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک موٹا تازہ چوہا دروازے سے اندر آ گیا۔ سالہ کہیں چھپ کر انتظار ہی کر رہا تھا، ٹیڈی نے کہا اور اس پر جوتا پھینکا۔ اس کے بعد بڑی بھگدڑ مچی۔ چوہا ڈرائنگ روم میں چلا گیا جہاں رابعہ اور نازو آمنے سامنے کے بڑے صوفوں پر دراز تھیں۔ انہوں نے چیخ ماری اور صوفے پر کھڑی ہو گئیں۔ میں، غالب اور ٹیڈی چوہے کے پیچھے لگ گئے۔ ہم نے باری باری نشانہ لے کر جوتوں کے میزائل چلائے، مگر چوہا ہر بار بچ گیا۔ وہ کبھی ایک صوفے کے پیچھے چلا جاتا تھا، کبھی دوسرے کے پیچھے۔ چنانچہ کبھی نازو چیخ مار کے دوسرے صوفے پر رابعہ کے ساتھ ہو جاتی، تو کبھی رابعہ اور وہ ایک ساتھ تیسرے صوفے پر چھلانگ مارتی تھیں۔ ہماری ہنسی سے ان کو مزید ہفت کا سامنا تھا۔ ان دونوں کی جرأت مندی اور بے خوفی اچھے خاصے مردوں کو شرمندہ کر دیتی تھی۔ رابعہ نے دشمنوں کا مقابلہ بڑی ہمت سے کیا تھا۔ اسے قید میں شدید ترین جسمانی اذیت دی گئی تھی اور ابھی گزشتہ دنوں وہ گولیوں کی بوچھار میں میرے ساتھ MWD کمپلیکس سے باہر نکلی تھی اور اس گاڑی سے وہ جوابی فائر کرتی رہی تھی۔ دوسری نازو تھی، مجسمے قیامت، مار دھاڑ سے بھرپور اور قتل و خون ریزی کو کھیل سمجھنے والی، جو تنے تنہا دشمن کے قلعے میں داخل ہو گئی تھی اور بحفاظت لوٹ آئی تھی۔ یہاں ایک چوہا دیکھ کر دونوں حواس باختہ تھیں اور یہی سب سے بڑا لطیفہ تھا۔
ہمارے شور اور کہکہوں نے محسن کو بھی بیڈ روم سے کھینچ نکالا۔ اس کی زوجہ پہلے تو آنکھیں ملتی اندر آ گئی، پھر اسے ہنگامے کا سبب نظر آ گیا۔ اس نے بھی ایک دل خراش چیخ ماری اور اس صوفے پر چڑھ گئی جہاں دو بہادر خواتین پہلے ہی لرزہ بر اندام تھیں۔ محسن ہمارے ساتھ شکار میں لگ گیا اور چوہا جس کے لیے فرار کے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے بالآخر محسن خان کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ چند جوتے کھانے اور مسلسل دوڑنے سے وہ نیم جان پہلے ہی ہو رہا تھا۔ محسن خان نے ایک بانس اٹھا رکھا تھا جس پر جھاڑو اس طرح باندھ دی گئی تھی جیسے رائفل پر سنگین لگائی جاتی ہے۔ اس سے دن میں جالے صاف کیے گئے تھے۔ اب محسن نے طویل فاصلے پر مار کرنے والے اس ہتھیار سے چوہے پر وار کیا اور اسے مار دیا۔ اس کے بعد مزید ہٹربونگ مچی کیونکہ ابھی خواتین نے سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ محسن نے چوہے کو دم سے پکڑ کے اٹھا لیا۔ یار سکندر، تو نے غور کیا اس میں اور میرے سالے میں کوئی فرق نہیں ہے، دیکھنے میں ویسے ہی ہٹا کٹا الو کا پٹھا مگر اتنا ڈرپوک، وہ بولا۔ اتفاق دیکھو کہ نظر بھی ٹیڈی کو آیا تھا، غالب نے لقمہ دیا۔ آیا ہوگا بڑے بھائی سے ملنے، محسن بولا۔ وہ بھی مارا جائے گا کسی دن اسی طرح میرے ہاتھوں، سالا چوہا۔ محسن یہ کیا بدتمیزی ہے، شہلا چلائی کیونکہ ٹیڈی کسی پریشر کوکر کی طرح پھٹنے والا تھا۔ یہ بدتمیزی نہیں، چوہا ہے، یہ لو۔ اس نے چوہے کو شہلا کی طرف اچھال دیا، وہ چیخ مار کے بھاگی۔ یہ چوہا نہیں چھچندر ہے۔ اب اسے غالب نے اٹھا لیا اور اس کو ناک کے قریب لا کے سونگھا۔ کیا اس کے سر میں چنبیلی کا تیل ہے؟ میں نے کہا۔ یہی دیکھ رہا تھا، ذرا تم دیکھنا۔ اس نے چوہا نازو کی طرف پھینکا۔ نازو ایک صوفے سے دوسرے پر کود گئی۔ میں بتاؤں گی تم کو، وہ چلا کے بولی۔ اب چوہا میرے قریب تھا، میں نے اسے اٹھایا تو رابعہ کی حالت غیر ہو گئی۔ میں آگے بڑھا۔ دیکھو سکندر، خبردار، باہر لے جاؤ اسے، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چلائی۔ دور کرو، دفع کرو اسے۔ کیوں؟ اچھا بھلا آدھا سیر گوشت ہے، میں نے کہا۔ پلاؤ پکے گا زبردست، یا قورمہ موش مسلم کھایا ہے کبھی؟ اب پوزیشن یہ تھی کہ جیسے ہی میں آگے بڑھتا تھا خواتین دوسری جانب دوڑ جاتی تھیں۔ ان کا احتجاج اور ان کی فریاد و فغاں سب کو بے حد محفوظ کر رہی تھی اور ہم سب کے ہنستے ہنستے آنسو نکل آئے تھے۔ جب ٹیڈی نے وہ لمبے ڈنڈے والا جھاڑو مار کے چوہا نیچے گرایا اور اٹھا کے باہر پھینکا تو یہ تماشا ختم ہوا۔ ہم پھر لیٹے تو بہت دیر تک ہماری ہنسی نہیں تھمی۔ کافی دیر بعد جب ہم نے پھر سونے کا موڈ بنایا تو رابعہ اور نازو رونی صورت بنائے دروازے میں نمودار ہوئیں۔ اب کیا ہو گیا؟ کیا وہ میرا سالہ آ گیا؟ غالب اٹھ بیٹھا۔ نہیں یار، میرا سالہ ہوگا، میں نے کہا۔ ہم بات نہیں کرتے تم سے، رابعہ نے کہا۔ دونوں ایک جیسے بدتمیز ہو، نازو بولی۔ بھائی نیک محمد، ذرا تم ادھر آؤ۔ ہاں بھائی نیک محمد، غالب نے نقل اتاری۔ کیا شرافت اور شائستگی آ گئی ہے لہجے میں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے بھی نقل اتاری۔ بھائی نیک محمد، آپ ادھر ہمارے کمرے میں سو جائیے، یہی بات ہے نا؟ بات یہی تھی، چنانچہ ان دونوں کو مزید شرمندگی اٹھانا پڑتی، لیکن ٹیڈی نے انہیں بچا لیا اور خود ہی ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ بھی ہم سے جان چھڑوانا چاہتا تھا اور اسے موقع مل رہا تھا کہ ایک شریف اور بہادر بھائی کا کردار ادا کرے۔ ہم بہت دیر تک اسے ہوٹ کرتے رہے مگر وہ دوسرے کمرے میں جا کر صوفوں کے درمیان خالی جگہ پر لیٹ گیا۔ نازو اور رابعہ اس کے دائیں بائیں صوفے کے اوپر تھیں اور وہ نیچے قالین پر تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ استاد ٹیڈی کا شور و غل سنائی دیا۔ میں اور غالب فوراً اٹھ بیٹھے۔ خدا خیر کرے، اب کوئی بھوت آ گیا ہے کیا؟ غالب بولا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ان کا قبیلہ آباد ہے یہاں، میں نے کہا۔ یار ادھر آؤ، ٹیڈی نے کہا۔ اس کے بلانے سے پہلے ہی ہم کھڑے ہو چکے تھے۔ دوسرے کمرے میں عجیب منظر تھا۔ رابعہ اور نازو تو سکون سے سوئی پڑی تھیں، جو خاصی حیرت کی بات تھی۔ اتنے ہنگامے سے اتنی خوفزدہ ہونے کے بعد وہ کتنی جلدی مطمئن ہو گئی تھی کہ اب ڈر کی کوئی بات نہیں رہی، کیونکہ ان کے درمیان ایک محافظ موجود ہے۔ خوف کا احساس بھی نفسیاتی تھا اور تحفظ کا بھی۔ استاد ٹیڈی قالین کے اوپر ایسے ہاتھ مار رہا تھا جیسے اینک لگانے والا اینک تلاش کر رہا ہو۔ مرزا جی، تم کو کچھ یاد ہے؟ ٹیڈی نے کہا۔ اس کونے میں کیا تھا؟ اس کونے میں؟ غالب نے ایک صوفے کے آخری حصے کے نیچے دیکھا۔ ہاں، ابھی سوتے میں میرا پیر ادھر گیا تو ایسے لگا جیسے فرش ہلا ہو، ٹیڈی نے کہا۔ تم بھی دیکھو، قالین کے نیچے تختہ ہے۔ ہے تو صحیح۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے تختے کے ابھرے ہوئے کنارے تلاش کیے۔
یہاں ایک تجوری رکھی ہوئی تھی، غالب نے کہا، لیکن لکڑی کا تختہ کہاں سے آ گیا؟ تجوری تو گن میٹل کی بنی ہوئی تھی، اس پر بم بھی اثر نہ کرتا، اس کی سطح فرش کے برابر تھی، یکے بعد دیگرے 3 چابیاں لگا کے اسے کھولا جا سکتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار ڈیڈی نے اسے میری موجودگی میں کھولا تھا۔ انہوں نے قالین ہٹایا تو مجھے اس کونے میں ٹائل والے موزیک ڈیزائن کی جگہ ایک سیاہ مربع دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اگر کبھی وہاں سے قالین ہٹایا گیا تھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ پورا فرش ایک ہی جیسا تھا۔ میری حیرانی دیکھ کر ٹیڈی نے 2 فٹ لمبا اور چوڑا کینوس کا ٹکڑا اس سیاہ سطح پر پھیلا دیا اور سارا فرش پھر ایک جیسا ہو گیا۔ اس کینوس کے ٹکڑے پر وہی ڈیزائن اسی رنگ میں پینٹ کیا گیا تھا اور اس کے نیچے کوئی چپکنے والی چیز تھی۔ قالین ہٹانے پر بھی ایک نظر میں کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ ایک کونے میں ٹائل نہیں ہے۔ دوبارہ کینوس ہٹانے کے بعد انہوں نے ایک چابی لی اور مجھے دکھائی تو اس پر مجھے 7 کا ہندسہ نظر آیا۔ انہوں نے چابی کو درمیان میں رکھ کے ذرا سا دبایا تو ایک جگہ چابی فٹ ہو گئی، بالکل اسی طرح جیسے کار کے ڈور لاک کی چابی اپنی جگہ بناتی ہے۔ اس چابی نے سوراخ تلاش کر لیا تھا اور اندر گھس گئی تھی۔ اسے ایک بار گھمانے کے بعد ڈیڈی نے دوسری چابی لی، اس پر 8 نمبر لکھا ہوا تھا۔ دوسری چابی کو انہوں نے بالکل دائیں جانب رکھا اور اسی طرح دبایا تو وہ بھی لگ گئی۔ اسے گھمانے سے پہلی والی چابی نکل آئی۔ ڈیڈی نے مجھے بتایا کہ جب تک دوسری چابی نہیں لگائی جائے گی پہلی چابی اندر پھنسی رہے گی۔ یہی دوسری چابی کے ساتھ ہوا۔ اسے نکالنے کے لیے تیسری چابی بائیں جانب لگانا پڑتی تھی اور تیسری چابی پر 6 کا ہندسہ لکھا ہوا تھا۔ 786 میں نے کہا، گویا بسم اللہ۔ ہاں، بسم اللہ کے اعداد پورے ہوتے ہی ہموار سطح پر ایک ہینڈل سا ابھر آیا۔ اسے ڈیڈی نے ایک بار سیدھے ہاتھ کی طرف گھمایا اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف۔ اس سے تیسری چابی نکل آئی اور تجوری کا دروازہ اندر کی طرف کھل گیا۔ وہ بہت بھاری دروازہ تھا۔ بعد میں ڈیڈی نے مجھ سے کہا کہ اسے اوپر کھینچ کر بند کر دوں تو میں اسے ہلا بھی نہ سکا، لیکن اتنا وزنی دروازہ کھلتے ہوئے نیچے گرا نہیں تھا بلکہ آہستہ آہستہ نیچے گیا تھا۔ اندر نہ جانے سپرنگ اور لیور کا کیا مشینی نظام تھا جو اسے سنبھالے رکھتا تھا۔ ایسی نادر روزگار تجوری تمہارے ڈیڈی نے کہاں سے بنوائی تھی؟ وہ لندن کی کسی سیکیورٹی فرم کے مالک کو جانتے تھے۔ اسے برٹش گورنمنٹ نے ریزرو بینک آف انڈیا کے اسٹرانگ روم کی کفل کا نظام بدلنے کے لیے دہلی بلایا تھا۔ معلوم نہیں کون اسے دہلی کی جامع مسجد لے گیا اور وہاں اس نے سیڑھیوں پر بیٹھ کے 12 مسالے والی گھسیٹے ہان کی حلیم کھا لی۔ اس بارودی حلیم نے نازک مزاج انگریز کے پیٹ کا وہی حشر کیا جو نادر شاہ نے دہلی کا کیا تھا۔ اس کا علاج میرے ڈیڈی نے کیا جو اس زمانے میں وہاں تھے۔ بعد میں وہ لندن گئے تو اسی کے مہمان ہوئے۔ وہ انہیں ہر ایک سے ملواتا تھا تو یہ واقعہ ضرور سناتا تھا کہ دہلی میں اس نے گن پاؤڈر والا حلوہ کھا لیا تھا تو اس ڈاکٹر نے مجھے پھٹنے نہیں دیا تھا۔ وہ گلہ بھی کرتا تھا کہ انڈین پولیس سخت حرام خور ہے۔ انہوں نے وہ آتش گر حلوہ بیچنے والے کو پکڑا تو تھا مگر پھر چھوڑ دیا کہ حلوے میں ذرا نمک کم تھا اور کوئی خطرناک بات نہیں تھی۔ مجھے اور غالب کو اس بیان پر بڑی ہنسی آئی۔ مرچ بالکل نہ کھانے والے انگریز کے لیے تو وہ تیز سرخ مرچوں والا دھواں دار حلیم واقعی بارود سے کم آگ نکالنے والا نہ تھا۔ پولیس نے انگریز حاکم کا حال پتلا دیکھ کر مجبوراً حلیم فروش کو پکڑا ہوگا اور اس کی حلیم کی دیگ نوش فرمانے کے بعد چھوڑ دیا ہوگا۔ ظاہر ہے اسی سے ان کو نمک کی کمی کا پتہ چلا تھا۔ یہ تجوری کسی جوہری نے بنوائی تھی، غالب بولا۔ اس جوہری کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے اور اس کی بیوی سے سہاگ کی اتنی قیمت طلب کی کہ آدھی دکان خالی ہو گئی۔ میاں چھٹ کر آیا تو اطلاع ملی کہ بیٹے کو قبائلی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ وہ باغیوں کی سرکوبی کی مہم پر گیا تھا اور اسے ریزمک کے چھاؤنی میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے رپورٹ کیے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے۔ باقی آدھی دکان اس عورت نے اپنی مامتا پر قربان کی۔ ظاہر ہے اس کے بعد وہ خود ہی بچی تھی اور جوہری اسے تجوری میں رکھ کے کیا کرتا؟ وہ تجوری نہ لے جا سکا اور بنانے والے نے اسے میرے والد کو گفٹ کر دیا۔ ڈیڈی بہت پریشان ہوئے کہ اس تحفے کا کیا کریں۔ انکار کریں تو بد تہذیب کہلائیں اور قبول کریں تو اسے سوٹ کیس میں ڈال کر کیسے لے جائیں۔ وہ ایک سوٹ کیس میں سامان سفر ڈال کے پھرنے کے عادی تھے۔ میزبان ان کی پریشانی کو بھانپ گیا اور انہیں تسلی دی کہ یہ تحفہ ان کے دروازے تک پہنچانا اور اسے نصب کروانا بھی اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بعد میں یہ تجوری واقعی کام آئی۔ کیا ڈیڈی تم کو رکھتے تھے اس میں نے کہا۔ نہیں، وہ کچھ بہت قیمتی ہیرے جواہرات اور خاندانی قسم کے زیورات میری والدہ کو مل گئے۔
غالب بولا، کہاں سے مل گئے؟ سڑک پر پڑے ہوئے؟ ٹیڈی بولا، وہ تم ملے تھے اپنے باپ کو۔ غالب نے کہا، واضح ہو کہ میری نانی کسی والی ریاست کی چھٹی یا ساتویں بیگم تھیں اور روایات شاہد ہیں کہ حسن و جمال میں ثانی نہیں رکھتی تھیں، لیکن یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ حضور نواب کی نگاہ انتخاب کی کسوٹی پر کیسے پوری اترتی؟ وہ تو عقد ہی اسی سے فرماتے تھے جو چندے آفتاب و چندے ماہتاب ہو۔ نانی مرحومہ میں جو خوبی سب سے بڑھ کر تھی وہ ان کی سیاسی ذہانت تھی۔ انہوں نے محل میں قدم رنجا فرماتے ہی دو کام کیے، ایک تو نواب صاحب کی عقل کو گھاس چڑھنے کے لیے بھیج دیا اور بقول کسے نواب صاحب پر الو کی لکڑی پھینک دی۔ وہ حکم کے غلام ہو گئے کہ نانی نے کہا کہ کان پکڑ لو تو وہ مرغا ہی نہیں بنے، اذانیں بھی دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر میرے لیے شعر کہو تو انہوں نے پوری مصنوی زہر عشق پڑھ ڈالی۔ اس مرحلے پر نانی جی نے دوسرا کارنامہ سر انجام دیا اور اپنی ہر سوکن کی چھٹی کر دی۔ نواب صاحب نے سب کا اجلاس عام طلب کیا جیسا کہ حصے داروں کا ہوتا ہے۔ وہ بھی نواب صاحب کی شیئر ہولڈرز تھیں اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواب صاحب نے کہا کہ میں آپ ساتوں کو مجموعی طور پر 21 بار طلاق دیتا ہوں، بحساب 3 طلاق فی کس۔ نانا جان کی رحلت کے بعد ایک دن خود نانی کو بھی فوت ہونا پڑا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے بعد مرنے کے؟ جو گھر سے میرے سامان نکلا اس میں 1.25 سیر موتی، کوئی 1.5 پاؤ ہیرے، 2.5 چھٹانگ زمرد، الماس اور نیلم اور 7.5 سیر سونے اور چاندی کے ظروف کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ہائے یہ مفلسی کی موت! یہ سب کاٹ کباڑ میری والدہ کو زبردستی تھمایا گیا کہ تم ہی ان کی واحد وارث ہو۔ چاندی کے برتن ان کے چہلم سے قبل ہی چوری ہو گئے تھے، سونا انہوں نے بیچ کر رقم بینک میں ڈال دی اور پھر اسی سے یہ کوٹھی تعمیر ہوئی۔ ہیرے جواہرات تھے جو اس تجوری میں رہتے تھے۔ میرے والد بڑے عقل مند تھے، دنیاوی مال و زر، شہرت اور عزت کی نہ انہیں کمی تھی اور نہ پرواہ، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ ان ہیرے جواہرات کو محفوظ کیے بیٹھے تھے اور کبھی کبھی ان کو دیکھ کر خوش ہو لیتے تھے۔ ان کے سوا ان پتھروں کا مصرف بھی کیا ہے؟ ممکن ہے تمہاری والدہ کو اپنی والدہ کی نشانیاں عزیز ہوں؟ مشکل ہے، ایسا ہوتا تو وہ سونا بھی پڑا رہتا۔ غالب بولا، وہ سب زیور نہیں تھا، سونے کا ایک پیالہ تھا جس سے وہ پانی پیتی تھیں۔ نانی جان، ایک وضو کا لوٹا تھا۔ ثواب تو کوزے کے وضو کا ہی ملتا ہوگا مگر خوشی زیادہ ملتی ہوگی۔ اللہ انہیں اس غرور اور اسراف پر معاف کرے۔ سونے کی ایک ریل تھی جس پر قرآن رکھ کر وہ تلاوت کرتی تھیں۔ قرآن بھی ایک نادر نسخہ تھا جس کے حروف طلائی تھے۔ قرآن گھر میں رہ گیا تھا، باقی سب اماں نے بیچ دیا۔ انہیں چاندی کے برتنوں کے چوری ہونے کا بھی صدمہ نہیں تھا۔ قصہ مختصر، وہ ہیرے جواہرات، زمرد، الماس اور نیلم اسی تجوری میں بند تھے اور میری آخری اطلاعات کے مطابق پیچھے نہیں گئے تھے۔ میرے والدین پر ایسا وقت آنے کا کوئی امکان نہ تھا جب وہ ضرورت کے لیے ان کو فروخت کرتے۔ بعد میں جیسا کہ تم جانتے ہو وہ ہوائی حادثے میں مارے گئے اور میں ناخلف لوٹ کر گھر نہیں آیا۔ کمال ہے، ان کی مالیت تو کئی لاکھ بنتی ہوگی۔ میں نے کہا، لاکھ نہیں، کروڑ کا لفظ استعمال کرو۔ غالب بولا، اور اس کے باوجود تم نے ان کی خبر نہیں لی۔ ٹیڈی بولا، میرے لیے سب پتھر تھے، میں خود پتھر کا ہو چکا تھا، یہ دیواریں پتھر کی تھیں اور اس میں سارے جذبے پتھر تھے۔ میرا احساس پتھر تھا، دنیا کے لوگوں کی نظریں پتھر ہو گئی تھیں۔ ان چمکیلے لال، نیلے، سبز پتھروں میں میرے لیے کوئی کشش نہیں تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے کبھی خیال آیا بھی تو اس گھر کی ویرانی کا۔ آج تم نے پوچھا تو سب یاد آیا، ورنہ شاید اب بھی بھولا ہی ہوتا۔ غالب نے کہا، میرا خیال ہے اب یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، قالین ہٹا کے دیکھتے ہیں۔ ٹیڈی نے کہا۔ قالین بڑی دشواری سے ہٹایا گیا، اس کا کونا اسی صوفے کے نیچے دبا ہوا تھا جس پر رابعہ سو رہی تھی۔ میں نے اسے ایک طرف سے اٹھانے کی کوشش کی۔ رابعہ کا اپنا وزن ہوتا تو میں محسوس بھی نہ کرتا، مگر وکٹورین طرز کا صوفہ نہ جانے کس لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ غالب نے اور میں نے اسے مل کر زمین سے 3 انچ اوپر اٹھایا تو ٹیڈی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے قالین کھینچ لیا۔ ہم نے صوفہ آہستہ سے پھر نیچے رکھ دیا۔ رابعہ کو خبر تک نہ ہوئی۔ قالین کے ہٹتے ہی 3 فٹ لمبا اور 3 فٹ چوڑا لکڑی کا تختہ سامنے آ گیا۔ اسے فرش کے خلا پر ایسے ہی رکھ دیا گیا تھا، خلا تجوری کے نکال لینے سے پیدا ہوا تھا۔
بڑی فراغت سے کام کیا چوروں نے، غالب تلخی سے ہنسا۔ جس تحفے کو وصول کرنے کے بعد والد ماجد پریشان ہو گئے تھے کہ اسے اٹھا کر کیسے لے جاؤں، حالانکہ وہ جائز اور قانونی طور پر اسے لا سکتے تھے اور اتنی استطاعت بھی رکھتے تھے کہ ہوائی جہاز سے لانا چاہیں تو لے آئیں، خواہ کرایہ اتنا بن جائے کہ پھر اصل مالک یعنی جوہری والا کیس ہو جائے۔ اسے چور اطمینان سے نکال لے گئے۔